صحیح بخاری میں عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ صحیح بخاری میں عاشورہ کے روزے سے سمبندھت کئی صحیح یعنی پرامانک حدیثیں موجود ہیں۔ ان حدیثوں میں مکھیہ روپ سے 3 باتیں بتائی گئی ہیں جن کا ہم آگے آپ سے ذکر کریں گے۔ بات نمبر 1، عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ حدیث میں بتایا گیا ہے جب نبی محمد مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کو 10 یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس پر نبی نے فرمایا ہم موسیٰ کے ادھک حقدار ہیں۔ پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی 10 تاریخ یعنی محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا آدیش دیا۔ بات نمبر 2، کیا عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا؟ کئی حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ شروع میں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا زوردار حکم تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تب عاشورہ کا روزہ انیواریہ یعنی فرض نہیں رہا۔ نبی نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ چھوڑ دے، یعنی اس کا مطلب ہے اب عاشورہ کا روزہ سنت اور نفل عبادت ہے، یہ روزہ فرض نہیں ہے۔ بات نمبر 3، قریش اور یہودی بھی رکھتے تھے عاشورہ کا روزہ۔ حدیث کے انوسار اسلام سے پہلے بھی مکہ کے قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نبی بھی رکھتے تھے، بعد میں مدینہ میں بھی آپ نے اس روزے کو رکھنا جاری رکھا۔ بات نمبر 4، عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت۔ حدیث میں آیا ہے نبی عاشورہ کے روزے کو بہت مہتو دیتے تھے۔ رمضان کے بعد جس روزے کا سب سے ادھک دھیان رکھا جاتا تھا ان میں عاشورہ کا روزہ بھی شامل تھا۔ انیہ کئی حدیثوں میں آتا ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ نبی نے یہودیوں سے الگ پہچان بنائے رکھنے کے لیے 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھنے کی اچھا جتائی تھی، اس لیے علماء 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کو بہتر مانتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عاشورہ کا روزہ سنت اور بہت فضیلت والا ہے۔ اس کا سمبند حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون پر ملی کامیابی اور اللہ کی مدد سے ہے۔ رمضان سے پہلے اس روزے کا بہت مہتو تھا، لیکن بعد میں یہ ویکلپک یعنی اچھا کے انوسار رکھنے والا روزہ ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھا جائے۔